حاصل کر دیا یہ علم کا ثمرہ ہے، اور آپ صحیح معنوں میں عالم شہزادے کے مستحق ہوں گے۔ راتوں کو دیکھ کے کیا کیا نماز میں کیا کیا حضرت امام اعظم کو دیکھ دیکھ کتنے بڑے بڑے ہوں گے، کتنے بڑے بڑے ہوں گے امام، لیکن آپ نے 50 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا، اور عالم یہ تھا کہ ساری رات پڑے نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اپنے گھر کے اوپر کھڑے رہتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو پڑوسی کہنے لگا آپ کو ایک ستون نظر آ رہا تھا، آپ کو ستون کھڑا چڑھا، تو کوئی وہ ستون نہیں تھا، وہ امام اعظم سے ساری رات کھڑے ہوتے عبادت کیا کرتے تھے۔ کیا عبادت کا حال ہے ہماری علماء کو چاہیے کہ فرائض کو بات نوافل اور مستحبات پر عمل کا شروع، سیاست کو ہمارے علماء نے چھوڑ دیا۔ آج دیکھیے ہم اہل سنت اور جماعت کا ایک بڑا سخت وقت آیا ہے، ایک بڑا مشکل وقت آیا ہوا، ہمارے حقوق پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ڈاکے تو بہت دور کی بات ہے، اب تو اہل سنت کے قتل عام ہو رہے ہیں، علماء کو مارا جا رہا ہے، مشائخ کو مارا جا رہا ہے، سیاسی میدان میں پاکستان بنایا 14 اگست آنے والی ہے، پاکستان بنا کے علماء نے ایک عجیب نشان کر کے بناس کی، اور قادر نے کوئی سپورٹ کر کے پاکستان بنا کے فارغ کر اور اپنے اپنے حکومت میں جا کر بیٹھے۔ کیا ہمارا کام ختم ہو گیا؟ اگر کام تو شروع ہوا تھا، جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا، اس ملک کو نظام مصطفیٰ کے لیے، ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہاں کے جو حکمران نافذ کریں گے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ امریکہ کے اور یورپ کے اور دشمنی اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن جائیں گے اور اس ملک کو بھی یہود و نصارہ جیسا بنا دیں گے۔ ہم آرام سے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے، اور آپ نے دیکھا کہ دیگر ممالک کے لوگ آئے، سیاست کے اندر آئے، انہوں نے اپنے حقوق حاصل کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنے آپ کو مستحکم کیا، لیکن ہائے افسوس ہم اہل سنت والجماعت سیاست میں نہیں آتا، اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس وقت آئے اہل سنت علامہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے ہیں اس میدان سیاست کا، یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے کہ اس مردہ سنت کو لوگوں سے چلتا ہے، بڑے بات ہے سیاست سے لیکن میرے قائد نے حوصلہ پیدا کیا، خود بھی آئے مقابلہ کیا، لسانی تنظیموں کا مقابلہ کیا، اسلام دشمن تنظیموں کا مقابلہ کیا، اور اپنے ماننے والوں کو بھی ایسا فیصلہ دیا۔ مولانا تقریر ہماری جیسے لڑائی پیدا کر مبارکباد کرتا ہوں اس دارالعلوم کے جو بانی ہیں، اس دارالعلوم کے جو مختلف اعلیٰ ہیں، قائد اہل سنت کے ایسے وکیل تھے، ایسے ان کے قدم سے قدم ملا کر وہ چلے ہیں کہ بڑے بڑے دہشت گردوں کو انہوں نے مقابلہ کیا، کوئی موت کی پرواہ نہیں کی، کسی شخص کی پرواہ نہیں کی۔ ایسے بنا بھی جائیں نمونے کا جیسے ہمارے سامنے، ہمیں چاہیے ان نمونوں کو اپنے سامنے رکھ کر سیاست کے اندر آئے، علماء کرام بھی سیاست کے اندر آئے، نہ شرمائے۔ اگر ہم اپنے حقوق حاصل کرتے ہیں، اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور ہدایت تو ملک کے لارے پڑ رہے ہیں، اب تو ملک کی سالمیت کے لارے پڑ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کس طرح ملک کو لوٹ رہے ہیں، خزانہ خالی کر کے رکھ دیا جائے، قومی اداروں کو کھا رہے ہیں، روز سے کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا کرنا، بڑی بڑی انڈسٹریاں جو نفے میں چل رہی تھی کو خسارے کا نظر کیا جاتا تھا، اب تو اپنے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے تو مشرف زندہ لوگوں کو پیش کر ان سے ڈالنا محسوس کیا کرتے ہیں، یہ ان سے تو ہاتھ آگے بڑھنے کی لاشیں بھیجتے اور پھر ڈالنا محسوس کرتے ہیں، جتنے لوگ مارنے کا دھیان کرتے ہیں، اس میں کوئی دہشت گرد نہیں مارا جا رہا ہے۔ اسی لیے جب ہمارا پاکستان نے مخالفت کی تھی اس بعض لوگوں نے کہا کو مخالفت کر رہی اس آپریشن، ہم نے کہا یہ آپریشن ان دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہو رہا، وہ تو سب امریکی ایجنٹ ہیں، ان کو امریکہ بھی تحفظ دے رہا ہے اور یہ بھی تحفظ دے رہے ہیں، ان کو نہیں مار رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا آج تک نہیں مار رہا، میں نے وہ ساری کل خبر آئی تھی مار دیا، لیکن آج تک نہیں آ گیا کہ نہیں اس کو بھی نہیں ہو رہا، کوئی نہیں مارے گا۔ آپ دیکھیں یہ سب امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یہ تو غریب لوگوں کو مار کر نہایت لوگوں کو مار کر اور 2-3 ہزار کی اپنے فکر کرے کر کے امریکہ کے پاس آئیے، اللہ کے بعد ہمیں پیسے دیں گے، بھیک مانگے فقیر بے شرم ہوتے ہیں ملک حکمراں جو
اپنی کافرات کے جیسے عزت ان کے حوالے کر کر اور اس کے پیسے وصول کر کر دیکھو ہمارا ہوتا محمد بن قاسم سے اگر کسی کی فریاد عورت میں پہنچ گئی تو وہاں سے لشکر لے کے آیا اور ایک یہ ہو کہ ہمارا اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو بیچ بیچ اس ملک پر مسلط اور اپنے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں ہماری طاقت پر یہ نہ بیچتے اور اس کا سودا نہ کرتے اس طرح یہ سودے کر رہے ہیں ملک کے اس طرح کا جیسے ہو رہا بھی سودا کرتا خبریں آ رہی آپ طرح دیکھیں کہ ساتھ القاعدہ کی آگے جو ہے وہ پاکستان کا نظر یہ کیوں کہا جاتا ہے تاکہ حملہ کیا جائے اور آرام سے بن جاتا ہے اور یہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ آپ گراؤنڈ ہونے بند کرو اب خاموش بیٹھے اب کہنا بھی ختم ہو گیا احتجاج بھی ختم کر دیا بلکہ اب تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ صاحب ڈرون ہم نے آپ کر کے اپنے آپ کو بدلاؤ کرتے ہیں صاحب بابو اپنی کے سامنے ڈرون ہمیں دے دیجیے تاکہ ہم اپنے آدمی کو خود ماریں گے کیوں آپ خامہ بدلاؤ ایسے جو اپنے لوگوں کو خود مار رہے ہیں ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ ہو تو وہ اپنی تنظیمات کا تحفظ کر سکے ہر چیز کو بھی رکھی جا سکتی اس وقت ضرورت ہے کہ علماء میدان عمل کے اندر آئے ان سے مقابلہ کریں یہ پاکستان کو پیشے کرنے والوں کا مقابلہ کریں علماء میدان عمل کے اندر اللہ اپنی بڑی بلادی کو کی سیرت اور ان کی زندگی اپنے سامنے رکھنے کے کس طرح انہوں نے قیادت کی ہے اس طرح کے اندر الحمدللہ جناب اہل سنت کی قیادت کر رہے ہیں ملک قادیانی کے خلاف کس طرح الحمدللہ تحریک چلائی مقابلہ کرنے ڈٹ ڈٹ مقابلہ کیا کوئی خوف نہ ہونا لائق کو پیچھے نہ ہٹا ہمارے علماء کو اچھا کیا تو آج حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں اور اس وقت بالخصوص جو ملک پر مصیبت کی آخر ہے جو ملک اس وقت نازک طور سے گزر رہا ہے اس وقت سب سے بڑی وقت ہے کہ علماء میدان عمل کے اندر آئیں علماء اہل سنت میدان عمل کے اندر آ کر پاکستان کا تحفظ کریں اس کی سالمیت کا تحفظ کریں اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کی جدوجہد کریں میں پھر مبارکباد دیتا ہوں اللہ مقدار سے صاحب کو اس عظیم جلسے کے انعقاد پر اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری طبیعت کی ناسازگی کی بنا پر میں نے مجھے گزارش کی تھی انہوں نے مجھے پہلا موقع دے دیا بڑی عنایت کی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب بیماری کے باوجود بخار کے باوجود آپ تشریف لائے فاضلین درس نظامی اور حفاظ کرام جو حفظ کی تکمیل کے بعد آج جیت علماء کرام معزز مشائخ نظام اور نہایت ہی محترم و معزز حاضرین ان کے دستار بندی کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب نے بڑا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے نوازے اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے ہماری کمیٹی کے لیے دارالعلوم کے ٹرسٹ اور اشتراک کمیٹی کے لیے نہایت ہی لائق افتخار ہے ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں ڈاکٹر صاحب نے کرم فرمایا اور ہمارے لاہور سے آئے ہوئے نہایت ہی محترم اور معزز مہمان جید عالم دین ڈاکٹر حضرت آصف اشرف جلالی صاحب آپ نے بڑا کرم فرمایا ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہمارے طلبہ جو درس نظامی علماء آج بن کر فارغ ہو رہے ہیں ان کی آپ نے سرپرستی فرمائی حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد جان صاحب نعیمی آپ نے کرم فرمایا آپ کا سفر عمرے کا تھا اور مجھے تو آپ نے آج تجربہ کیا اور آپ کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ میں مسکت سے بول رہا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ حضرت نے علماء کی شکلی فرمائی ہے کہ جو آج فارغ ہو رہے ہیں آپ ہمارے نہایت ہی محترم عالم دین ہیں اور ساتھی بھی ہیں مرکزی جماعت اہل سنت کے صوبہ سندھ میں ہمارے قابل فخر ساتھی بھی ہیں تو آپ تشریف لے آئے آپ نے کرم فرمایا میں آپ کا مشکور ہوں ہمارے قبلہ شاہ صاحب سلطان شاہ صاحب قابل فخر ساتھی ہمارے اور بزرگ شیخ طریقت کے حضرت قبلہ پیر طریقت رابر شریعت سید نوبت شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں اور ہمارے لیے نائب صدر افتخار ہیں آپ تشریف لائے
کراچی میں آپ کا نام ہے، ہم مشہور ہے کہ آپ ہماری جیب میں تشریف لائے۔ میرے استاد محترم حضرت قبلہ غلام قمر الدین سیالوی صاحب زیرہ مشہور میرے استاد محترم ہیں، آپ نے کرم فرمایا۔ دارالعلوم جدیہ میں اس وقت میرے دو قابل فخر استاد ہیں اور میں شکر گزار ہوں کہ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں، اور شیخ الحدیث صاحب حضرت علامہ محمد اسماعیل جیائی صاحب ان قریب تشریف لانے والے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تشریف لائیں گے، اس لیے کہ وہ میرے استاد محترم محدث حسن علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشینی ہیں، اور شیخ الحدیث بھی ہیں دارالعلوم کے، مفتی بھی ہیں، وہ بھی تشریف لائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جانشین قائد اہل سنت مبلغ اسلام شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت علامہ شاہ محمد انس نورانی صاحب یہ تشریف لانے والے ہیں، اور حضرت کے دوسرے صاحبزادے قابل صدر افتخار حضرت علامہ شاہ اویس نورانی بھی تشریف لانے والے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ کافی تعداد میں جمعیت علماء اور مشائخ آنے والے ہیں۔ ہمارے لیے لائق صدر افتخار ہے کہ الحاج علامہ شیرین جان صاحب دعوت برکاتہ عالیہ اللہ تعالیٰ کی صحت عطا فرمائے، سخت علالت کے باوجود بزرگ عالم دین ہیں، بڑے پیر طریقت ہیں، بڑی روحانی شخصیت ہیں، آپ کا چہرہ دیکھ کر انسان کو اللہ جل مجدہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت نے علالت کے باوجود یہاں تشریف لائے، ہمیں حوصلہ بخشا اور طلبہ سے ہاتھ ملایا، ان کے اماموں کو دستار فضیلت کو ہاتھ سے مس کیا اور پھر جلدی سے تشریف لے گئے۔ ہم ان کے بھی مشہور ہیں۔ اسٹیج پر جمع بکری کثیر تعداد میں علماء کرام ہیں، حضرت علامہ کتب کثیرہ کے مصنف بھی ہیں، علامہ محمد رفیع دورانی صاحب آپ کی تشریف لائے ہیں، مفتی محمد اسماعیل صاحب آپ کی تشریف لائے ہیں، حضرت علامہ عبدالمجید نوری صاحب جو ایک اچھے خطیب ہیں اور بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہیں، حضرت پیر طریقہ رہبر شریعت پیر قطب الدین شاہ صاحب کے مسجد کے خطیب ہیں، تشریف لائے ہیں، ہم ان کے بھی مشہور ہیں، اور دیگر علماء کرام ہمارے لائق صدر افتخار اور بڑے جید عالم دین، بزرگ عالم دین اور تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے قابل فخر شخصیت حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے ناظم امتحانات ہیں۔ آپ کا بہت ہی مشہور ہوں میں کہ آپ لاہور تشریف لے جا رہے تھے، ہماری درخواست پر آپ نے اپنے سفر کو مؤخر کیا اور ہمارے اس مجمع کو، ہمارے طلبہ کو، ہمارے تنظیمی ساتھیوں کو، ہمارے دارالعلوم کے ٹرسٹیوں کو اور اشتراک کمیٹی کے ممبران کو آپ نے حوصلہ بخشا اور ہمارے دل سے تشریف لائے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں آپ کا کہ جب بھی آپ کو دعوت دی گئی ہے آپ نے اپنی سخت ترین مصروفیات میں دارالعلوم غوثیہ کے طلبہ، علماء اور مشائخ اور کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹرسٹیز حضرات کو آپ نے حوصلہ بخشا ہے۔ میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں، اور دیگر علماء کرام حضرت علامہ میرے ہمدرد سے میرے استاد آئی ہیں، علامہ مولانا عبدالغفور صاحب خود آپ تشریف لائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت نور الابصار صاحب، حضرت الحاج علامہ شیرین جان صاحب دعوت برکاتہ عالیہ کے پیر بھائی بھی ہیں، انہوں نے بڑی نوازی فرمائی ہے، باوجود اپنی علالت کے اور ذوق کے آپ نے ہمارے اسٹیج کو، ہمارے علماء کو، ہمارے مشائخ کو آپ نے رونق بخشی ہے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور آپ نے آج کے ہمارے جب جگہ میں کثیر تعداد میں مہمان گرامی کو اپنی نظام سے مشرف فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے میں ہمارے لیے باعث برکت فرمائے۔ تعارف فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالحلیم صدیقی ہزاروی مقدس العالی جو علماء کرام کا تعارف فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا
مفتی غلام محمد سیالوی مدث اللہ العالی ناظم امتحانات تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کو ان کی آمد سے قبل نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر. اتنے حضرات بیٹھے ہیں لیکن آواز آپ کسی کی بھی نہیں آ رہی. ایسی آواز لگائیں کہ در و دیوار آپ کے نعرے پہ گواہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. حضرت علامہ مولانا غلام محمد سیالوی مدث اللہ العالی. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل سب احترام، آج کی اس تقریب سے دائی اور میزبان حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی عبدالحلیم ہزاری دامت برکاتہ العالیہ، قابل سب احترام اہل سنت و جماعت کی عظیم علمی دینی شخصیت، مبلغ اسلام، مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور قابل سب احترام علامہ ابن علامہ حضرت مفتی محمد جان نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اسٹیج پر رونق افروز کثیر تعداد میں مقتدر علماء کرام، مشائخ اعظام دامت برکاتہ العالیہ اور احباب اہل سنت. میں اہل سنت و جماعت کی معیاری دینی کا سزا جامعہ غوثیہ کے سالانہ جلسہ اسرار قبیلت و تقسیم اسرار میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے جامعہ غوثیہ کے تمام اساتذہ کرام، طلباء کرام، جملہ اراکین و معاونین کو بالعموم اور جامعہ کے محتمین اور قانون حضرت علامہ مفتی عبدالحلیم ہزاری اور فارغ التحصیل ہونے والے علماء کرام اور افاض کرام کو بالخصوص دل کی گہرائی سے تحیہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ رب کریم ان افاض کرام کو اور فضلاء کرام کو جس طرح ان کے اساتذہ کرام نے ان کو انتہائی محنت، لگن اور خلوص سے پڑھایا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. میری اور آپ کی انتہائی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان اعلیٰ سطح جماعت کی عظیم علمی دینی شخصیت، مفکر اسلام، مبلغ اسلام حضرت علامہ محمد آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں، اور وہ ہمارے مہمان بھی ہیں. تو
چاہتا تھا کہ اگرچہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، یہ ہماری روایت اور کلچر ہے اور اس اصطلاح میں ہم مبتلا ہیں کہ ہماری مجالس محافل کا کثیر وقت ناکام یاد لے جاتے ہیں، اور جب سامعین پر نیند طاری ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، اور مقررین پر بھی طاری ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، اس وقت قرآن حدیث سنانے کے لیے ہم علماء کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو میں جو وقت ہمارے ناظرین دے گئے، میں اپنا وقت حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں پھر ایک مرتبہ دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جامعہ کو زندگی جو دار چوری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ پاکستان بلا تاخیر، چونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے، آگے دستار بھی کرنی ہے اور آپ حضرات کو اپنے اپنے گھروں میں بھی پہنچنا ہے۔ میری نظر جن لوگوں پہ پڑ رہی ہے جو کرسیوں سے پیچھے کھڑے ہیں، ان تمام سے میں التماس کرتا ہوں کہ یہ کرسیاں آپ کے لیے ڈالی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ڈالی۔ برائے کرم آپ حضرات اسٹالوں سے تھوڑا سا ہٹ کر کرسیوں پہ تشریف لے آئیں، آگے ساری کرسیاں خالی ہیں۔ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ کرسی میں شہباز خطابت مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی مدث اللہ العالی کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کی روشنی میں منور فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احمدك اللهم يا مجيب النساء، والصلاة والسلام على من افضل المسائل وعلى آله وصحابه ذوي الفضائل۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ یا اکرم الخلق مالی من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی۔ رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مدرسہ ہے علم کی بارش کے تالابوں کا نام، مدرسہ ہے علم کی بارش کے تالابوں کا نام، مدرسہ ہے نور کے پرکیف سیلابوں کا نام، مدرسہ صفحات دل کے قید کی تحریر ہے، مدرسہ تعمیر سیرت کے لیے اکسیر ہے،
قحط ہو جب علم کا تو مدرسہ ایک جھیل ہے، مدرسہ تو شوکت انسان کی تکمیل ہے۔ قدسیوں کے روپ میں انسان ڈھلتے ہیں یہاں، لشکر اسلام کے تو شیر پلتے ہیں یہاں، تازہ ہر دم جذبہ ایمان ہوتا ہے یہاں، کہکشاں کے نور کا سامان ہوتا ہے یہاں۔ کون کہتا ہے مکفل ہو سکے گا مدرسہ، جب تلک ہے روح ملت ہے یہ اس دم تک کھلا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ مبارک وسلم کے دربار بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت میاں محمد عبد الخالق صاحب قادری مرکزی امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، رونق محفل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الحلیم صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محمد سیالوی صاحب زیدہ مجدو، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد جان نعیمی صاحب زیدہ مجدو، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہم سب کو اہل سنت و جماعت کی عظیم درسگاہ جامعہ غوثیہ کے سالانہ جلسہ دستار فضیلت میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس مرکز علم و حکمت کو مزید عروج عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال یہاں سے مختلف شعبات سے فارغ تحصیل ہونے والے حضرات کو اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقت میں لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، اور انسانیت اپنے عروج کی طرف سفر کرتی رہی۔ سب سے آخر میں خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا اور تمام رسولوں کے قائد خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر انسانی رہنمائی کا سب سے جامع صحیفہ اس کائنات کو عطا فرمایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس کتاب انقلاب کی تعلیم دی، جس کے نتیجہ میں چشم فلک نے دیکھا کائنات کا سب سے بڑا انقلاب رونما ہوا
اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جہان علم و حکمت کی ضیاءپاشیوں سے معمور ہو گیا. وہی عرب جس کی جہالت درب المثل تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب جہل عرب کے نام سے لکھا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کتنے دیگر وہ حالات تھے، کتنی جہالت تھی. لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عرب کو اس قدر چمکایا اور اس قدر پوری کائنات پر اپنے انوار کی تجلیاں برسائیں کہ انسان حیران رہ گیا. اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ہر طرف تقوی و طہارت کا ایک انقلاب آ گیا. ہر طرف قلب و نظر میں روشنی آ گئی. کانٹے گلاب بن گئے اور ذرے آفتاب بن گئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جامع کتاب کو اس انداز میں صحابہ تک پہنچا دیا، اس قدر وضاحتیں فرما دی، اس ملت کو اتنا روشن کیا اور اس قدر کار نبوت مکمل کرتے ہوئے قیامت تک کی ہر انسان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا کہ خود ہی یہ ارشاد فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا. میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال. مجھے بھیجا اس لیے کیا ہے کہ میں تتمیم کر دوں، تکمیل کر دوں وہ انسانی سبق جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے اور ہر دور میں لوگوں کو وقت کی ضرورت کے مطابق روز دی جاتی رہی. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے اور آپ کا اعزاز ہے کہ رب ذوالجلال نے الیوم اکملت لکم دینکم والا اعلان آپ کی زبان سے کروایا اور آپ نے یہ واضح کر دیا کہ لوگوں مجھے رب نے بھیجا اس لیے ہے کہ میں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی بھی سبق ایسا نہیں ہوگا کہ جو انسان کو چاہیے ہو اور میں نے وہ پڑھایا ہے. یہی تو آپ کی ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جا پاکی چٹک کا پھر کہاں گنجا کوئی باغ رسالت کا. جو کار نبوت تھا وہ آپ نے مکمل کر دیا. سہنے چمن بھر گیا. پہلے جتنے بھی پھول کھلے پھر بھی گنجائش باقی تھی، مگر 12 ربیع شریف کی سہانی صبح کو جب یہ پھول کھلے ہیں اس انداز میں آپ نے احکام جامع طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق پہنچا دیے ہیں، پڑھا دیے ہیں. خواہ وہ نظام زندگی ہو یا نظام بندگی ہو، وہ عقیدہ کا سبق ہو یا عمل کی بات ہو، وہ ریاضات و مجاہدات ہو یا وہ عبادات ہو، اس کا تعلق انسان کے بچپن سے ہو یا بڑھاپے کے ساتھ ہو، اس کا تعلق شباب سے ہو یا انسان کی آخری سفر کے ساتھ ہو. بچے کی ولادت سے پہلے سے لے کر اس کے قبر میں چلے جانے کے بعد تک کے جو معاملات تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر واضح اور روشن کر دیے کہ پھر کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش ویسے ہی نہ بچی. جو کار نبوت تھا وہ مکمل کر دیا اور اس انداز میں مکمل کیا کہ قیامت تک کے لیے راہوں کو روشن کر کے اپنے ملت اپنی امت کے بیٹوں کو ابنائے امت کو یہ ورثہ دے دیا کہ قیامت تک تم نے یہ کام کرتے رہنا ہے تاکہ قیامت کے آنے تک راہیں روشن رہیں. اور جب بھی کوئی تالے آزما اور ناہنجار ملت کے کاروان کو لوٹنا چاہے تو میری امت کی علماء میرے دیے ہوئے فیض سے کاروان کی حفاظت کرے اور قیامت تک کے اندھیروں کو دیش نکالا دینے کے لیے ختم نبوت کے نور سے انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے. اللہ کا فضل ہے آج تک یہ امت اپنے اس ہوم ورک کی روشنی میں ہمیں جامع نظر آتی ہے. اور جو خالق کائنات نے فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس،
ساری امتوں میں سے تمہیں سردار بنایا گیا ہے، اور سرداری کا سبب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، تم رب پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یہ جو صداقت کی دلیل اور عظمت کا جو ثبوت تھا آج تک تمہیں اس ملت میں نظر آ رہا ہے۔ یہ کوئی فضائی فلسفہ نہیں، زمینی حقیقت بھی تمہارے سامنے ہے۔ دیکھ لو پہلے کون سا ایسا زمانہ ہے کہ جہاں 14 صدیوں میں کوئی نبی نہ آیا ہو اور عقیدہ توحید و رسالت امت کے پاس اصلی شکل میں محفوظ رہا ہو۔ کون سا ایسا زمانہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہو اور ان کے بعد نئے نبی نے آ کر جو حالات تھے ان کو سنبھالا نہ دیا ہو۔ اللہ نے جو ختم نبوت کا تاج ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنایا تو اس سے ضمن اس امت کو بھی آپ کے صدقے شان عطا کی کہ اللہ نے منتخب کر لیا ایسے لوگوں کو کہ جن کے ہوتے ہوئے نبیات الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے گا۔ وہ ذہین بھی چوٹی کے ہوں گے، امین بھی چوٹی کے ہوں گے۔ جیسے فلک نے دیکھا جس سوسائٹی میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا علی، حضرت طلحہ الزبیر، حضرت سعد و سعید، حضرت معاذ بن جبل، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ تھے، خالق کائنات اللہ جلالہ نے اس سوسائٹی کو یہ انعام بخشا کہ ان کے ہوتے ہوئے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبوت کا تاج پہنا کر بھیج کر یہ واضح کر دیا کہ میں اس امت کو زیادت دے رہا ہوں جو قیامت تک کے لیے ختم نبوت کے نور کو پھیلانے کا بندوبست کرتے رہے۔ ختم نبوت آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تم بہترین امت تھے تو وہ کون سا ماضی ہے جس کے اندر اس امت کی سربری کا اعلان کیا جا رہا ہے؟ اگر ہم کتب حدیث کو دیکھیں اس کے 7 جواب ہمیں مختلف مقامات سے ملتے ہیں، لیکن صرف ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا، تم بہترین امت تھے کب؟ وہ حدیث شریف ذہن میں رکھو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی قرأ طہ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ رب ذوالجلال نے قرآن کی اس وقت تلاوت کی جب نہ زمین تھی، نہ زمین کے مکین تھے، نہ آسمان تھا، نہ آسمان کے ستارے تھے، نہ یا کائنات تھی اور نہ اس کے رنگی نظارے تھے۔ اللہ قرآن پڑھ رہا تھا، فرشتے قرآن سن رہے تھے۔ تصور تو کرو اس زمین کی تخلیق سے 1000 سال پہلے رب ذوالجلال طہ اور یاسین کی تلاوت فرما رہا تھا۔ کیا منظر تھا اس تلاوت کا، کیا لطف تھا اس انداز میں۔ لما سمعت ملائکۃ القرآن، جب اللہ نے طہ اور یاسین کی تلاوت کی اور فرشتوں نے قرآن کو سنا، جوش جنون کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے بھی نہ ہو سکی دامن کی احتیاط۔ قالت بولو تھے طوبیٰ لأمہ ينزل ھذا علیہا، مبارک ہو اس امت کو جن کے لیے یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ ابھی پہلی امت بھی مارس وجود میں نہیں آئی، اس وقت بھی اس امت کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، مبارک ہو ان سینوں کو جو اس قرآن سے مدینہ بن جائیں گے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، مبارک ہو ان زبانوں کو جن زبانوں سے یہ قرآن پڑھا جائے گا۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھو اور کنتم کا وہ ترجمہ کر لو۔ تم بہترین امت تھے کب؟ جب نہ زمین بنی تھی نہ آسمان بنا تھا۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے جب اللہ خود طہ اور یاسین کی تلاوت کر رہا تھا، فرشتے تلاوت سن رہے تھے، اس وقت کے جلسے میں بھی بات تمہاری ہو رہی تھی، اس وقت بھی نام تمہارا لیا جا رہا تھا، اس وقت بھی مبارکباد
دی جا رہی تھی، ایک وہ ہدیہ تبریک ہے جو آج ہماری زبانوں پر ہے، ایک وہ مبارکباد ہے جو آج ہم اس کا تلفظ کر رہے ہیں۔ ابھی عشاء ہوا، ابھی جو آواز فضاؤں میں وہ شامل ہو گئی، ایک وہ مبارکباد ہے جس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ آج جو حفاظ بنے، آج جو قرآن بنے، آج جو 9 سال پڑھ کے درس نظامی کے فضلا بنے، ان لوگوں کو ایک مبارکباد آج ہم دے رہے ہیں، لیکن ایک وہ مبارکباد جس کا ترجمہ، جس کا تذکرہ کنتم خیر امہ میں آ چکا ہے، ایک ساری امت کو مبارکباد، اور بالخصوص ان سینوں کو جن میں یہ قرآن محفوظ ہونے والا اور ان زبانوں کو جن سے یہ قرآن پڑھا جانے والا ہے، اس وقت بھی مبارکباد دی جا رہی تھی۔ تو پتہ چلا خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے آقا، اپنے محبوب اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس امت کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ ابھی پہلی امت بھی مارز وجود میں نہیں آئی تھی، اس وقت کے جلسوں میں بھی اس امت کی اس علمی حیثیت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لہذا آج کنتم خیر امہ کہ اس تاج کے زیر سایہ اس امت نے ہر دور کے اندر یہ ثابت کیا۔ پہلی امتیں دیکھ لو، ان کا ہوم ورک دیکھ لو، ان کا کتابوں کے ساتھ تعلق دیکھ لو، ان کا اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے خطابات کی حفاظت کے لحاظ سے اپنا کام دیکھ لو، ان کے اپنے نبی کے مشن کو زندہ رکھنے کے لحاظ سے ان کی حیثیت کو دیکھ لو، اور پھر اس امت کو بھی دیکھو۔ انہوں نے ایک طرف اپنے محبوب علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو محفوظ کیا، اور دوسری طرف ان کے ہر خطاب کو محفوظ کیا۔ کہاں ہے یہودیت کی جیورسپریڈنس، کہاں ہے عیسائیوں کی فقہ، کہاں ہے یہود کا اصول حدیث، کہاں ہے عیسائیوں کے پاس اصول تفسیر؟ یہ اس امت کی شان ہے۔ انہوں نے اتنا کام کیا ہے، صرف حدیث کی حفاظت کے لیے 65 علوم اپنے ذہن سے وضع کیے ہیں، جس میں سینکڑوں جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے جگر پگھلا کر اس دین کی حفاظت کے لیے وہ کام کیا ہے کہ آج بھی جو شخص یہ سننا چاہے کہ میں صفہ والی سزا کو سن سکوں، اسے دور نہیں جانا پڑے گا، جہاں بیٹھا ہے وہیں سے عقیدہ کے ساتھ جس وقت وہ بخاری سے نبی علیہ السلام کے فرامین پڑھے گا، اسے ہو صفہ کا ماحول سامنے آ جائے گا، اس کو نغمہ جبریل قرآن مجید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زرعی کی وہ روشنی نظر آئے گی۔ اور یہی ہمارے مدارس کا پورا امتیاز ہے۔ لوگ اور بھی مدارس بناتے ہیں، قرآن اور بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بخاری کا درس اور مقامات میں بھی دیا جاتا ہے، مگر جامعہ غوثیہ جیسے جو مدارس ہیں ان کا دیگر مدارس سے فرق کیا ہے؟ مکتب اہل سنت میں جو درس و تدریس ہے اس کا دیگر مقامات اور دیگر لوگوں کے مدارس سے فرق کیا ہے؟ امام بخاری اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، محمد بن حاتم کو کہا ہے میرے شاگرد تمہیں کئی گھنٹے گزر گئے، میرے پاس تم پڑھ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں شاید تم تھک گئے ہوگے، میں تمہیں بتاؤں کہ حدیث پڑھتے وقت عقیدہ کیا ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی تعلیم کے وقت عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے طب نفسا، میرے شاگرد خوش رہو، ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم والصناعات فی صناعاتہم فانت مع النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے شاگرد، گپے لگانے والے گپے لگا رہے ہیں، تاجر تجارت کر رہے ہیں، صنعت میں مصروف ہیں، لیکن جو تم نے میرے پاس وقت گزارا ہے تم نے میرے پاس نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وقت گزارا ہے۔ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے ساتھ، یہ ہے نظریہ درس و تدریس کا، اور اس کے زیر سایہ اہل سنت واجبات کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اور وہ محور جہاں سے علم ملتا ہے
उस निस्बत को साथ साथ उजागर किया जाता है जिसकी वजह से उम्मत को शहादत मिली है। उसी निस्बत पर इस हर गुंजे को सैराब किया जाता है। अब जहां से किसी ने भीख मांगनी हो, अगर ये कह के मांगे ऐ तेरे घर में कुछ नहीं, तू मुझे कुछ दे दे, तो लोग कहेंगे कितना अहमक और बेवकूफ है कि जिससे मांगता है उसके पास ही कुछ होने का इनकार भी कर रहा है। भीख मांगते हुए कहता है घर तेरा खाली है, तू बड़ा महरूम है, तेरे पल्ले कुछ नहीं, मगर मेरा दामन भी भर दे। ऐसे मंगते को अक्लमंद मंगता नहीं कहा जाता। अक्लमंद मंगता वो है कि जिससे मांगता है उसके खजानों को इकरार भी करता है, उसकी चोरी उसके दामन के भरे होने का कहर भी करता है। ये फर्क है मदरसा की सुन्नत और दीगर मदारस में। वो जिनसे लेना है उनके इल्म का इनकार करते हैं, तोड़ते हैं, नापते हैं और फिर महरूमी के नारे लगा के फिर मांगने के ये अपने इल्म के दावे करते हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात उस हकीकत का नाम है कि जहां इल्म बचता है उस मरकज़ इल्म, उस बारगाह इल्म की अज़मत को सलाम भी करते हैं और फिर नारा भी लगाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे वाले। इस वास्ते यहाँ इनका अपना अंदाज, दूसरे लोगों को वो मुयस्सर नहीं है। दूसरे लोग वो बात कर ही नहीं सकते। नफरतों की किताब पढ़ के मोहब्बतों का निशाब लिखना बड़ा कठिन है। खजा के माथे पे दास्तान गुलाब लिखना, जिन्होंने हाथ में तराजू पकड़े हुए हो उलूम नबूवत को तोड़ने के लिए, जिन्होंने हर वक्त उलूम नबूवत के खिलाफ तनकीद का शोभा संभाला हुआ हो। की शान वाले जो महबूब है वो कासिम उलूम जो है, उनको जो इनकार उनके इल्म का करता है उसे इल्म कैसे मिलेगा। मुबारक हो हक परस्तो तुम्हें, तुम उस तहरीक की अजमतों को सलाम भी करते हो और उनकी मोहब्बत के सारे काम भी करते हो। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत। इस सिलसिला में सिर्फ वो हदीस शरीफ अगर कोई समझ ले तो सारी उलझने खत्म हो सकती है। मसलु मा बासनी लहु बिही मिनल हुदा वल इल्म कमसलिल गैसिल कसीर असाबा अर्दा फकानत मिनहा ताइफा तय्यबा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सिहा में मौजूद है। फरमाया मुझे मेरे रब ने जो इल्म देके भेजा है और जो हिदायत देके भेजी है उसकी सूरत हाल क्या है? क्या वो कतरा है, वो थोड़ा है? फरमाया नहीं लोगों, मेरा इल्म जो है वो बारिश है। बारिश में खुद ही एक कसरत होती है, कहा जाता है ये कतरा नहीं, ये तो बारिश है। अब बारिश में फिर आगे की किस्में हैं। एक वो बारिश है जो बरसती है तो बूंदाबांदी होती है मगर जमीन फिर भी प्यासी रह जाती है, और दूसरी वो बारिश है जो बरसती है तो मूसलाधार बरसती है। तो माहे मदीना तो कब्रे गर्म हो तो कौन सा अब्रे गर्म हो? मैं बारिश भी हूँ और मूसलाधार बरसने वाली बारिश हूँ। मैं वो बारिश नहीं हूँ कि जिससे धरती प्यास आती रह जाए और जमीन भी खुश्क रह जाए। अब जो मूसलाधार बरसे फिर उसकी कई किस्में हैं। कराची में हो जाए, अंदरूने सिंध महरूम रह जाए, पंजाब में हर तरफ पानी ही पानी हो, सिंध जो है वो खुश्क रह जाए, या पाकिस्तान में तो हो जाए और बांग्लादेश महरूम रह जाए। मेरे महबूब इस्लाम फरमाते हैं जो मेरे इल्म की बारिश, जो मेरी हिदायत का अपने कर्म है, जो मेरे उलूम की बारिश है वो कौन सी है? मैं मूसलाधार बरसने वाला अपने कर्म हूँ। असाबा अर्दा, वो ऐसी बारिश कि जिसने हुए जमीन का एक चप्पा भी खुश्क नहीं रहने दिया। पूरी जमीन पर मेरी बरसात है, पूरी जमीन पर ये अपने कर्म है। शर्को गरब, शिमालो जुनूब, हर अजम, हर तरफ ये बादल बरसने वाला है। इसकी बरसात होती है, ये बादशाह के काशाने में भी बरसती है, ये बारिश वकील की कुटिया पे भी बरसती है, ये गोरे काले पे, ये अरबी अजमी पे, ये छोटे बड़े पे, ये अमीर गरीब पे, हर तरफ इसका सैलाब आता है। किस्मत अपनी अपनी है, दिल की जरखेजी अपनी अपनी है, हिस्सा अपना अपना है। महबूब अलैहिस्सलाम ने तो बरसने में कोई फर्क नहीं किया, हर तरफ बरसात हुई है। ये अपना नसीब है। हो सकता है हाथ में वक्त का बेटा जाहिर रह जाए पर किसी कुटिया से कोई मजा नहीं निकल रहा है।
علم و حکمت کو خود ہمارے نبی علیہ السلام نے بارش کہا، کوئی شاعرانہ تخیل نہیں، اپنے علم کو خود بارش کہا اور ایسے کسی کہا، اور پھر اصابت عطا کا لفظ بولے تو میں دعوت فکر دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اس در سے علم لینے کا دعویٰ کر کے پھر انکار کرتے ہیں کہ بات کچھ نہیں اور ترازو لے کر توڑتے پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کراچی شہر کے اندر 1 گھنٹہ جو بارش برسے اس کے قطرے تم گن سکتے ہو تو پھر نکلو جو پورے جہان میں برس رہی ہے ہر وقت اس کے قطرے بھی گنو، اور اگر کراچی شہر کے 1 گھنٹے کی بارش کا کہ قطرے کوئی نہیں گن سکتا تو جو اس سارے جہان میں ہر وقت برس رہی ہے ان قطروں کو کون گن سکے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت۔ أصاب أرضها فكانت منها طائفة طيبة فكملت الماء فأنبتت الكلع ونشب الكثير۔ ایک زرخیز زمین ہے، پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کر کے کمال کرتی ہے۔ وہی پانی جو جذب ہوا تھا ایک طرح کا تھا، جب زمین نے واپس لوٹایا تو لاکھوں روح بن چکے ہیں، لاکھوں ذائقے بن چکے ہیں۔ کیا کیا خواص ہے، وہ جڑی بوٹیوں میں بھی ہے، سبزیوں میں بھی ہے، ترکاریوں میں بھی ہے، سیب انار میں بھی ہے، انگور کھجور میں بھی ہے، خربوز تربوز میں بھی ہے۔ جب زمین جذب کر رہی تھی H2O ہائیڈروجن آکسیجن کا وہ مرکب تھا، لیکن اب واپس لوٹا ہے وہی پانی جو آسمان سے اترا تھا، اس کے کئی ذائقے بن گئے ہیں، اس کو کئی خوشبوئیں میسر آ گئی ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا، آسمان سے پانی کو نازل کر کے میرے محبوب علیہ السلام نے مثال دے کے سمجھا دیا، وہ آسمان سے اترنے والا پانی آگے وہ زرخیز سینہ ہو جیسے امام اعظم ابو حنیفہ کا سینہ ہے، تو وہی پانی جو آسمان سے اترا ہے یہ سینہ جذب کرتا ہے اور 5 لاکھ مسائل بنا کے امت کو عطا کر دیتا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ کیلے کھجور انگور میں پانی وہی آسمان کا ہے، یہ فقہ حنفی میں ضرور وہی قرآن و سنت کا ہے۔ وہ انداز جو زمین کے اندر ایک زرخیزی کا انداز ہے، یہ ہے طائفہ طیبہ۔ امت میں یہ زمینیں موجود نہیں، طائفہ طیبہ بھی موجود رہا، اور دوسرا طبقہ جو جذب نہیں کر سکتا، امسکت الماء وشربوا وسقوا وزرعوا، کہ پانی کو روکتا ہے، جھیل بن جاتی ہے، تالاب بن جاتا ہے، دامن کوہ میں حوض بن جاتا ہے، شربوا وسقوا وزرعوا بجھ جاتی ہے، پوری قوم کی بھی بجھا دیتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ ختم نبوت کا مضمون تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اگر کسی اور کی ضرورت ہوتی تو پھر امت کی ان زمینوں کے تذکرے نہ ہوتے، امت کو یہ صلاحیتیں نہ دی جاتی، اس امت کو اپنے منتخب کر کے اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے ساری امتوں میں سے یوں چنا ہوا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، انا حظکم من الانبیاء، میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں اور تم امتوں میں سے میرا حصہ ہو۔ اللہ سے رب نے تمہارا انتخاب کر رکھا تھا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو یہ شان بخشی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے امت نے اسے سیکھا ہے، سمجھا ہے، اور حفاظت کے ساتھ آج بھی اصلی شکل میں نئی نسلوں تک اس قسمت کو، اس رشتے کو اور اس سوغات کو آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں علمی اور ایمانی لحاظ یہ ختم نبوت کی عقیدے کی خیرات اور کوئی بانٹ نہیں سکتا، یہ کوئی محض ادعا نہیں ہے اپنی طرف سے، اپنے کعبہ کی قسم ہے، پورے قرآن مجید اور سنت مطہرہ کا جو پیغام ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اہل سنت ہی بیان کر سکتے ہیں، دوسروں کو تو اس کا مطلب ہی سمجھ نہیں آ سکتا۔ اب خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام آخری نبی ہے، دنیا سے اگرچہ تشریف لے گئے ہیں مگر کوئی سال کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے اور سرکار اس کا حل دے کے نہ گئے ہو۔ قیامت تک کے لیے نبی کی ضرورت نہیں رہی، چونکہ نہ رکھا کل کے جوش حسن نے گلشن میں جا باقی چٹکتا پھر کہاں پہنچا کوئی واضح رسالت کا، جو کچھ ہونا
تھا سرکار سب کچھ بتا کے گئے ہیں. اب جس کا نظریہ یہ ہو انہیں کل کی خبر نہیں، وہ یہ کیسے مان سکے گا کہ وہ 15ویں صدی کے مسائل کا حل بھی پیش کر کے گئے ہیں. ختم نبوت کا مطلب یہ کہہ رہا کہ ہر صدی، ہر سال، ہر مہینہ، ہر ہفتہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں قیامت تک جو مرض لگنا تھا سرکار علاج کر کے گئے ہیں. جو اندھیرا آنا تھا سرکار اس کو نابود کرنے کا طریقہ بتا کے گئے ہیں. جو وبا پھیلنی تھی سرکار اس سے امت کو بچانے کا گر سکھا کے گئے ہیں. جسے خبر نہ ہو کہ 15ویں صدی کے امراض کیا ہے وہ علاج کیسے کر سکے گا. جسے پتا نہ ہو کہ 16ویں صدی امت کو کون سے ڈاکو لوٹیں گے تو وہ امت کو بچا کیسے سکے گا. ماننا پڑے گا کہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ہر سیکنڈ کا اللہ نے محبوب علیہ السلام کو علم بھی دیا ہے اور امت کو بچانے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے. اور وہ انداز علم و حکمت سے آگے چل اگر پڑھا نہ جاتا تو یہ فیض کیسے پہنچتا. اس بنیاد پر مدرسہ وہ قلعہ ہے اس دین کے اندر کہ جو سب سے اہم کردار ادا کر رہا. معروف اور منکر کے لحاظ سے جو تبلیغ ہے کہ بدی سے روکا جائے، اچھائی کا حکم دیا جائے، یہ تب ہو سکے گا جب پتہ ہوگا معروف ہے کیا اور منکر ہے کیا. اور جہاں یہ پڑھایا جائے وہ مدرسہ ہے. اب امت کا سیادت کا کام، سرداری کا کام اور امت کا سب سے بڑا مین کردار جس بنیاد پر ہے اس بنیاد کا سبق مدرسہ میں پڑھایا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کہنے لگے جتنے شعبہ جات ہیں دنیا میں کوئی شعبہ بھی اتنا مفید نہیں ہے انسان کے لیے. انسانیت کو کسی شعبہ نے اتنا نہیں نوازا کہ جتنا علم و حکمت کے شعبہ میں بیٹھنے والوں نے نوازا. اگر کوئی کہتا ہے کہ جس نے حیضہ درست کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تھا وہ انسانیت کا بہت بڑا محسن ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کام اس نے بھی کیا ہے، مگر جو کام داتا صاحب نے کیا ہے وہ اس حیضہ کے طریقے بنانے والے نے نہیں کیا. جو کام عبداللطیف بھٹائی نے کیا ہے وہ کام سر درد کود کرنے والی گولی بنانے والے نے نہیں کیا. یہ اللہ کا فضل ہے یہ سنت پر انہوں نے نبوت کا ورثہ حاصل کیا ہے اور پھر ساری زندگی اس ورثے کو آگے تقسیم کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، عقیدہ ختم نبوت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق ہمارا، حق ہمارا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، للکار سے بولو، ذرا اونچا بولو، ذرا مل کے بولو. تمام احباب بیٹھ جائیں اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف